حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ واقعہ ایک اہم سبق دیتا ہے۔ یہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت، عدل اور انصاف کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، تو دوسری طرف اللہ کی حکمت اور طاقت کا مظہر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل پر فرعون کی حکومت تھی اور فرعون نے اپنے ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے اور ان کی طاقت کو بڑھایا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک معجزہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ اللہ کی مرضی سے ٹوکری فرعون کے محل کے قریب پہنچی اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت نے آسیہ کے دل کو چھو لیا اور وہ انہیں اپنے بچے کی طرح پالنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے دوبارہ ان کے بچے کو دودھ پلانے کا موقع دیا اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے ایک مصری کو مار ڈالا جو ایک بنی اسرائیلی شخص پر ظلم کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا، لہذا وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ وہ واپس مصر جائیں اور فرعون کو اللہ کا پیغام دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر فرعون کے سامنے بھیجا تاکہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا جس میں ان کی چھڑی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا اور ان کے ہاتھ کا چمکنا شامل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق فرعون کو پیغام دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مسترد کر دیا اور اپنی طاقت اور سلطنت پر غرور کرنے لگا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور ان کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے درباری جادوگروں کو بلایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا حکم دیا جہاں جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی چھڑی پھینکی جو ایک بڑے سانپ میں بدل گئی اور جادوگروں کی جادوگری کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مزید رد کیا اور اپنی ظلم و جبر کی پالیسی جاری رکھی۔ اس کے بعد اللہ نے مختلف آفات بھیج کر فرعون اور اس کی قوم کو تنبیہ کی، جیسے کہ قحط، ٹڈی دل، خون، مینڈک اور چیونٹیاں، لیکن فرعون نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی اور اپنی سرکشی میں مبتلا رہا۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماری۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کیا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس سے بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے پار جا سکے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے درمیان آنے کی کوشش کی، لیکن جب سمندر واپس آیا تو فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گئے۔ اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے جو کبھی بھی کسی ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کی ہدایت اور ایمان کی طاقت فرعون جیسے طاقتور حکمران کے مقابلے میں بھی غالب آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزم ایمان اور اللہ پر توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی غماز ہے کہ انسانیت کو ظلم و جبر سے نجات اور آزادی کا حق اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی جدوجہد نے ثابت کیا کہ جب اللہ کی مدد شامل ہو تو انسان کسی بھی طاقتور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس واقعہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، انصاف کی حمایت کرنا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔